ویلکم بیک حضور صاحب. ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ یہ بتائیں کہ جب بھی ملک میں جمہوریت آتی ہے تو عوام کو مشکلات کیوں پیدا ہو جاتی ہیں, کیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں کی, نہ شروع دن سے 1947 کے جب ہم نے آزادی حاصل کی پولیٹیکل پارٹیز کو جیسے چلنا چاہیے تھا, کیونکہ دو قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں. ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں آپ خود ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں اور آپ حکومت کرتے ہیں. مثلا برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے نظام, اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز میٹ کرتی ہیں, لوگوں کے اندر بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں, اور وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ ہے اس پہ عمل کرتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسائل جو نیچے سے آتے ہیں اس میں وہ ڈائریکٹلی لوگ انوالو ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ میں نے سمجھا کہ آپ بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کو میں نے اپنا ووٹ دیا اور آپ کامیاب ہو گئے, لیکن آپ اگر اس پہ معیار پہ نہیں پورا اتر سے. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چیزیں ایسی ہمارے ملک میں ہیں, ہمارے ملک کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب یہ کئی بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے جس طریقے پہ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ سونا موجود ہے, اور اگر گولڈ ہی صرف ہم نکال کے تو کریں تو ان کو جو ہے وہ ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو جن کو ہم بھیجتے ہیں وہ ان پہ پوری طرح عمل نہیں کرتے, اور جب آپ پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو لوگوں نے جس مقصد کے لیے چنا ہے آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. مثلا آپ نے انڈسٹریز لگانی ہے, آپ انڈسٹریز نہیں لگاتے تو اس کا مطلب اب آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, انڈسٹری بالکل بند ہوئی ہوئی ہیں. میں آپ کو لوڈ یہ شیڈنگ کی سمجھتے ہیں صرف کہ ایک کیا ایک یہ ایشو جو ہے یہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے الیکشن کے دوران؟ دیکھیں ضرور کھڑا ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. میں 79 میں جیل سے جب بھٹو صاحب کو جو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا, ان کو شہادت ان کو ہو گئی تھی, تو میں رہا ہو کے آیا تو میں نے بار میں ایک بہت سینئر سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے جو پاکستان ٹائمز میں بھی رہے اور ان کا بڑا تجربہ تھا. میں نے ان کو کہا کہ اتنا بڑا بجلی کا کرائسس آئے گا کہ آپ کو سے سنبھالا نہیں جائے. یہ 79 کی میری بات ہے. یعنی کہ پہلے 79 میں ہی پیشین گوئی کر دی تھی آپ میں نے نے, حالانکہ میں کوئی کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس میں بہت ہی بجلی, میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ ری پروسیسنگ پلانٹ جو تھا ذوالفقار علی بھٹو نے پیرس فرانس کی گورنمنٹ سے لیا تھا, اور مجھے پتہ ہے جس طریقے پہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو حاصل کیا تھا ذاتی جو ہے اثر رسوخ استعمال کر کے, اور کس طریقے پہ قزلباش فیملی کو بھی استعمال کیا گیا, اور ان کے چونکہ اس وقت کے فرانس کے صدر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, اس قزلباش اس کو بھٹو صاحب نے پہلے بھیجا پھر خود گئے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے اس وقت کے صدر کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر یہ ری پروسیسنگ پلانٹ لیا تھا. اگر آپ ری پروسیسنگ پلانٹ کی ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں تو لمبی ہسٹری ہے, لیکن میں وہاں نہیں جانا چاہتا. جس وقت بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا گیا تو جو ری پروسیسنگ پلانٹ تھا یہ شپ ہو رہا تھا. آپ اس کی ایٹمی قوت کو چھوڑ دیجئے کہ اس کو فرانس سے ہم نے ایٹمی قوت بننے کے لیے نہیں لیا تھا, ہم نے تو اس کو بجلی کے اس کی کیپیسٹی تھی 4,500 میگا واٹ. آپ اندازہ کریں کہ 4,500 میگا واٹ ہے, اس وقت بھی شارٹیج نہیں ہے. اگر 4,500 اور جس وقت بھٹو کو ہینگ کیا گیا تو اس وقت کے صدر نے کہا کہ یہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیا تھا, ہم نے پاکستان کو نہیں دیا. انہوں نے اس کی شپمنٹ روک دی. اس کے بعد بے نظیر کو بھی انہوں نے ایک آفر کی کہ ہم ری پروسیسنگ پلانٹ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے باپ کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو ایک ری پروسیسنگ پلانٹ, لیکن اب ہم وہ نہیں پلانٹ دے سکتے, ہم آپ کو ایک اور پلانٹ دیتے ہیں. تو وہ بھی جس وقت بے نظیر کی حکومت کو چھٹی کرائی گئی تو انہوں نے فرانس والوں کا آج بھی ریکارڈ اٹھا کے اپنے پرانے اخبارات کا دیکھ لیجیے. تو صاحب آپ نے ذکر کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, وہ تو ایک بہت عظیم لیڈر تھے. آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کے دور میں جب وزیر قانون بھی تھے, جب ان کو سزا سنائی گئی ہائی کورٹ سے, تو اس وقت جب ان کو پھانسی کے احکامات جاری کیے گئے اس وقت آپ کہاں تھے, اور اس وقت کیا آپ کی کیفیت تھی اس وقت؟ دیکھیں میں تو اس وقت بدقسمتی کہہ لیجیے یا وقت کا تقاضا کہہ لیجیے کہ میں اس وقت پورٹ لکھپت جیل میں تھا جس وقت بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا. میں پنجاب کا ایکٹنگ صدر بھی رہا ہوں, اور اس وقت میرا بہت ایکٹیویٹی تھی, اسی لیے مجھے نظر بند کر دیا گیا. پہلے 15 دن کے لیے کیا گیا, پھر میں کانسٹنٹلی 15 مہینے جو ہے کوٹ لکھپت جیل اور یہاں کیمپ جیل اس میں نظر بند رہا. تو جس وقت بھٹو صاحب جو تھے ان کو شہادت پہ لے جایا گیا تو ہم تو وہاں جیل میں تھے سوائے رونے کے, اور یقین مانیں اتنا عظیم لیڈر آپ اندازہ نہیں کر سکتے پاکستان کی ہسٹری میں جو
फ्यूचर को समझ रहा था, 20-25 साल आइंदा आने वाली। देखिए भुट्टो साहब को तो लोग अब भी याद कर रहे हैं, अभी तक। अब याद करने को उससे क्या फायदा? अब तो सिवाय इसके कि हम कह दें कि जी तारीख जो में कोई फैसला होगा जिसमें कौम ने तो माफ किया हुआ, सारी दुनिया में सब समझते हैं कि ये पॉलिटिकल जो डिसीजन था। अब इस पे जुडिशियल डिसीजन आने की बात है कि आती है या नहीं आती। बहरहाल लोग उसको कभी आज भी कसूरवार नहीं मानते और वो समझते हैं कि बेगुनाह इंसान को जो है तख्तेदार पे ले जाए। आज भी किताबें पढ़ी हैं, विक्टोरिया शेफील्ड की किताब आप पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या। जो सब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में कभी भी करप्शन का नहीं सुना, ना अभी तक किसी ऐसी जगह पर कोई इंकशाफ किया गया कि कोई करप्शन है। लेकिन क्या बात है कि जब उनका उसके बाद में जो भी इक़्तिदार में आए या जो भी आए हैं ओहदों के ऊपर, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जाते रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए बात यह है कि उस वक्त लोग जो थे वो एक असूल पे थे और एक मुल्क में इनकलाब लाना चाह रहे थे। असल मैं आपको यकीन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो मेरा कुल 2500 रुपया खर्च हुआ था, और जब मैंने फेडरल का इलेक्शन लड़ा तो मेरा 17,500 रुपया लगा था, जिसमें पार्टी ने मुझे 20,000 रुपया दिया था। अब आप बताएं, अब तो ये अब करोड़ों से कम बात करोड़ों तो से है। बात ही तो करोड़ों में गरीब लोग जो है निचले तबके के, वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ वो असूल रह सकता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के निज़ाम के बगैर ये मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा, और अभी करप्शन कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने नॉमिनेट किए गए हैं और उन पर इस किस्म के इल्ज़ामात ना हों। और अगर ये करेंगे तो आप देखेंगे कि, और फिर साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि कोई कानून को डिविएट करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कानून को डिविएट करेंगे करप्शन आ जाएगी, क्योंकि कोई आदमी अगर कानून को डिविएट ना करे तो फिर कोई करप्शन नहीं होती, क्योंकि वो कानून के मुताबिक उसने फैसला करना है। अगर वो कानून के मुताबिक फैसला करता है तो कभी करप्शन नहीं करेगा। अच्छा मसूद साहब, आपने बात की कि इलेक्शन महंगा, तो इस वक्त इलेक्शन जो है ऊपर तो खैर हुकूमती हलकों में तो खैर है ही महंगा, आम इंतखाबात में तो, लेकिन नीचे अगर हम आए अपने वकला के इलेक्शन की तरफ अगर हम आते हैं तो वो भी महंगा है। अब आजकल इतने बड़े बड़े खाने दिए जाते हैं कि एक जो गरीब वकील है जिसका दिल करता है कि वो भी आए इक़्तिदार में आए, वकला की खिदमत कर सके, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन महंगा नीचे हो गया हुआ है वकला के इलेक्शनों में, जो खाने दिए जा रहे हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि कोई एक छोटा भी वकील ऊपर आ सके? मुझे एक दफ़ा बनाया गया था कि आप रिफॉर्म्स क्या सजेस्ट करते हैं, इसका चेयरमैन बनाया गया था मुझे। उस वक़्त मियाँ इसरारुल हक जो इस वक्त बने हैं, ये उस वक्त हाई कोर्ट के सदर थे, इन्होंने मुझे उस कमेटी का हेड बनाया था। तो मेरी रिकमेंडेशन थी कि ना खाने होने चाहिए, क्योंकि देखें बात ये कि प्रोफेशनल बॉडीज़ में आप लोगों को पॉलिटिकल बुनियादों पे नहीं लाते। प्रोफेशनल बॉडीज़ में आपने देखा है कि ये प्रोफेशन में आदमी कितना इसका असर रसूख है, कितना अच्छा आदमी है, क्या ये ठीक प्रोफेशन में चल रहा है, इसका प्रोफेशन में क्या रोल है। अगर उसको वोट मांगने की ज़रूरत है तो मैं समझता हूँ वो प्रोफेशनल बॉडी का जो है, आप डॉक्टर्स की देख लीजिए एसोसिएशन, डॉक्टर्स में कभी ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर है तो वो अच्छा है। उन्होंने अभी तक इस पर होल्ड किया हुआ है कि अभी वो, लेकिन वहाँ भी अब पॉलिटिक्स घुसती चली जा रही है। तो कुछ मैंने वाक़यात अब नोट किए हैं कि अब वहाँ पे भी थोड़ी ये पॉलिटिक्स अगर प्रोफेशनल बॉडीज़ में जब आती है तो उसके नतायज, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने अपने लोगों को प्रोफेशनल बॉडीज़ में लाना है तो फिर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो घुसती चली जा रही है और उसका नतायज ख़राब हो रहा है। इसलिए इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। जो सब जैसे आम इंतखाबात में एक धड़ेबाजी होती है, तो इसी तरीके से जो है वो इस वक्त वकला में भी जो सियासत हो रही है वो भी धड़ेबाजी की हो रही है। तो क्या आप क्या समझते हैं, इससे धड़ेबाजी जो है इसको ख़त्म होना चाहिए? ये ख़त्म क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो आपको बताता हूँ, मैंने तो आपको यकीन मानेंगे कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ कभी वोट नहीं दिया आज तक। मैं समझता हूँ कि जो आदमी मुस्तहिक है, और इससे दूसरी बात जो मैंने देखी है कि वो क्या वकला के लिए कोई अच्छे काम कर सकेगा, अगर तो वो वकला की भलाई के लिए काम कर सकता है तो मैंने ज़रूर उसको वोट दिया। अदरवाइज़ तो मैं ये धड़ेबाजियाँ और इस किस्म की कभी चीज़ पे बिलीव नहीं करता। लेकिन मैंने जैसे कहा ना, पहले आपने मेरे से पूछा भी है कि
پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے بندے بیچ میں کھڑے کر دیا اور اپنی پالیٹکس کو اس کے پروفیشنل باڈی میں لانے کی کوشش کریں، تو یہ نقصان کا باعث بنے تھے تاکہ وہ بعد میں استعمال کی کیے کر سکے۔ اچھا مسعود صاحب، یہ ہے کہ وکلاء نے جو اپنی تحریک چلائی تھی ایک آزاد عدلیہ کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو تحریک چلائی گئی تھی اس کے مقاصد جو ہے وہ حاصل ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، آزاد عدلیہ کی اس وقت جو مجھے یاد ہے، میں نے ایک چینل پہ تقریر کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ جو چیف جسٹس کا عہدہ ہوتا ہے یا جج کا عہدہ ہوتا ہے، یہ پالیٹکس سے اباب ہوتا ہے۔ اگر پالیٹکس اس نے جج نے کرنی ہے تو پھر وہ پالیٹکس، کیونکہ میں خود بھی جب لا منسٹر تھا تو اس وقت میرے اختیار میں ہوتا تھا کہ میں نے اپوائنٹمنٹس کرنی ہوتی تھی، لیکن یقین مانیں گے کہ میں نے کبھی اس بات کو سوچ کے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا کوئی اور ہے یا میرا، میں دیکھتا تھا کہ اس میں کمپیٹنسی ہے اور اس میں، اور ہم نے آزاد عدلیہ کا جو کنسیپٹ ہے اس میں یہی ہے کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ آنے چاہیے اور ان انفلوئنسڈ، لیکن اگر فیصلوں کو آپ نے جا کے ایکسپلین کرنا ہے لوگوں کو تو پھر تو وہ بات نہیں بنتی، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ اے جج شوڈ ناٹ اسپیک، ججمنٹ شوڈ اسپیک، تو ججمنٹ ہی آنی دے۔ مثلا منیر کا جو فیصلہ ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ڈسٹرکشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان، جس میں اس کے منیر کا فیصلہ ہے، منیر کا فیصلہ ختم ہو گیا، منیر کا فیصلہ جو ہے اس کا لکھنے والا سر پہلے تو یہ تھا نا کہ لوگ کہتے تھے کہ جو ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، ہاں، اب تو ججوں کے جو ہے فیصلوں کی بجائے فیصلے میں یہی اب تو اگر وہ ریمارکس دیتے ہیں تو ان پہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے، یہ بات تو ایسا کیوں ہونی ہو ہی رہا ہے؟ نہیں چاہیے کہ جب آپ نے فیصلہ دے دیا تو خود بخود اس پہ فیصلے، اب اس پہ اگر اس کو ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا نقص ہے، جو الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں یہ دور بھی الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی پھر آ کے لوگ ان ججمنٹس کو ریویو کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے۔ مثلا میں ایک آپ چھوٹے کیس بتاتا ہوں جو جس کا کوئی تعلق نہیں، اس وقت جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی لینڈ ریفارم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری لینڈ ریفارم جو ہیں ان کو ان اسلامک قرار دیا، وہ کس طرح ہوئی، کیوں ہوئی، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ لینڈ ریفارمز نہیں کر سکتی تو اس نے ملک کے اندر کیا کام کرنا ہے، اور وہ ایک ججمنٹ کی بنیاد پہ، جب تک وہ ججمنٹ رہے گی وہ پارلیمنٹ کے اختیارات ختم رہیں گے۔ جو سب آخر میں ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو پھر کون سی سیٹ پہ الیکشن؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں اب الیکشن میں جس طرح کے کام ہونا چاہیے وہ اس پہ نہیں، کیونکہ میں 80 کے قریب تو میری ایج ہو رہی ہے، تو اب اس ایج میں کہاں بھاگ دوڑ کر سکتا ہوں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ہاں، البتہ سینٹ کی اگر ٹکٹ مل گئی تو میں ضرور کوشش کروں گا۔ حضور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین حضرات، آپ نے ممتاز قانون دان ایس ایم مسعود جو وفاقی صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی، یقیناً آپ ان کی گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ مجھے اور میری کیمرہ ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔